अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा व अमला। आज हम ईद उल अज़हा स्पेशल हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी उन पे बात करेंगे, किस तरह उन्होंने सेक्रीफाइस किया। ईद कुर्बानी यानी ईद उल अज़हा अन करीब आने वाली है। ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है और मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको ज़िंदा किया। बीच के ज़मानों में ये नहीं थी। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको ज़िंदा फरमाया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद कुर्बान पर 2 जानवर ज़िबा फरमाते थे, 2 दुम्बे, एक उम्मत के लिए और दूसरा अपने लिए। सुभान अल्लाह। इब्राहीम अलैहिस्सलाम से ये सिलसिले कैसे शुरू हुए, सवाल ये है। और इब्राहीम अलैहिस्सलाम कौन हैं और उनकी क्या हस्ती है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम वो नबी हैं जिन पर सारी उम्मतों का इत्तफाक है। यहूदी इब्राहीम को कहते हैं ये हमारे हैं, ईसाई भी इब्राहीम को कहते हैं ये हमारे हैं, मुसलमान भी इब्राहीम को कहते हैं ये हमारे हैं। आगे आकर यहूदी मूसा पर रुक जाते हैं, ईसाई ईसा पर रुक जाते हैं और मोहम्मद का इनकार करते हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम बहुत मेहरबान, नरम दिल और रोने धोने वाले थे और इब्राहीम का मतलब भी है मेहरबान बाप। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब आग में डाला गया और आग ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में से ज़िंदा निकल आए, तो फिर उन्होंने हिजरत फरमाई और मिस्र चले गए। मिस्र का जो बादशाह था वो हर आने वाली औरत को एक रात अपने पास रखता था। उसने हज़रत सारा जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़ौजा थी, कब्ज़ा करके अपने कमरे में उन्हें रखा। जो ही वो हाथ उनकी तरफ बढ़ाता था तो हाथ सूख जाता था, फिर पीछे करता था तो ठीक हो जाता था। इसी तरह उसने दोबारा हाथ बढ़ाया, फिर सूख गया, पीछे किया तो वो ठीक हो गया। तो उसने कहा ये तो कोई और ही बात है। तो उसने अपनी बेटी हाजरा को हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के निकाह में दे दिया। उस वक्त हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्र 70 से ज़्यादा थी और हाजरा 20 या 22 साल की होंगी। फिर ये 3 अफराद का काफ़िला हिजरत करके फ़लस्तीन पहुंचा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्र आगे बढ़ रही थी। उन्होंने अल्लाह ताला से दुआ की, या अल्लाह कोई नेक बच्चा दे दे। रब्बि हबली मिनस सालिहीन, या अल्लाह मुझे कोई नेक औलाद दे दे। औलाद का नेक होना बहुत ज़रूरी है। वो डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, मुफ्ती बने, आलिम बने, जो भी बने, कोई चीज़ इतनी ज़रूरी नहीं है, उसका नेक होना ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए उसके लिए वालिदैन को टाइम देना पड़ता है, मोहब्बत देनी पड़ती है, गोद अपनी देनी पड़ती है, शफ़क़त देनी पड़ती है, वरना औलाद और माँ बाप 2 किनारे बन जाते हैं। तकरीबन 84 साल की उम्र में अल्लाह ताला ने सारा के बजाय हाजरा से बेटा दिया। अल्लाह की हिकमत थी। तो हज़रत सारा को तकलीफ़ होने लगी। नेचुरली बात थी, ज़ाहिरी बात है। कहने लगी इस बच्चे को मुझसे दूर करो, मैं से नहीं देख सकती। तो जिब्रील अलैहिस्सलाम आए और कहा अल्लाह ताला भी फरमा रहे हैं कि इस बच्चे को यहाँ से दूर कर दो। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कहाँ ले जाऊँ। हज़रत जिब्रील ने कहा ये हम बताएंगे कहाँ ले जाना है। तो जिब्रील अलैहिस्सलाम इंसानी शक्ल में ऊँट पर सवार होकर तशरीफ़ लाए। पीछे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी ऊँटनी पर बच्चा और बेगम के साथ, आगे जिब्रील रहबर के तौर पर फ़लस्तीन की तरफ रवाना हुए। फ़लस्तीन सरसब्ज़ है, कहीं खुश्क है लेकिन पानी भी है, अच्छी आबादी है। चलते 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 1 महीने के सफ़र के बाद जब वो इलाका शुरू हुआ जहाँ काले पहाड़, काले पत्थर, कोई पत्ता नहीं, कोई सब्ज़ा नहीं, पानी का कोई निशान नहीं, चलते चलते 4 पहाड़ों के अंदर एक वादी सी आई। जब वहाँ पहुँचे तो जिब्रील अलैहिस्सलाम बोले अल्लाह के नबी यहाँ हाजरा और अपने बेटे को छोड़ दें। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब आग में डाला गया था तो वो एक लफ्ज़ भी नहीं बोले थे,
صرف یہ کہا تھا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ میرے لیے کافی ہے۔ جب جبریل علیہ السلام نے کہا یہاں چھوڑ دیں تو کہنے لگے یہاں کیسے چھوڑ دوں، یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ کیسے رہیں گے؟ کیا یہ آپ کے رب کی منشا ہے؟ یہاں اللہ کا گھر بنے گا، اس بچے کی نسل سے ایک آخری نبی پیدا ہوگا جو پورے عالم اسلام کو روشن کرے گا، آپ چھوڑ دیں۔ وہ وہاں 3 دن رہے، ان کے لیے ایک چھپر سا بنایا، لکڑیاں کاٹ کے نیچے بانس گاڑ دیے اور پھر چل پڑے۔ تو حضرت حاجرہ فرمانے لگی آپ کہاں جا رہے ہیں؟ اتنا بڑا امتحان تھا کہ جواب نہیں دینا، بس چپ کر کے چلو، دوبارہ پوچھنا۔ دوبارہ پوچھا حضرت سارہ نے آپ کہاں جا رہے ہیں؟ پھر پوچھا آپ مجھے چھوڑ کے کیوں جا رہے ہیں؟ 2-3 مرتبہ انہوں نے آگے پیچھے ایسے ہی پوچھا، وہاں سے بالکل خاموشی۔ چلتے چلتے وہ ان کے ساتھ اسی طرح 3 میل کے فاصلے پر آ گئی۔ جب کدئی پہنچی تو اس وقت انہیں خیال آیا کہ یہ تو اللہ کے نبی ہیں، کہیں ان کو اللہ نے نہ کہا ہو۔ انہوں نے کہا کیا آپ کو اللہ نے کہا ہے کہ مجھے چھوڑ دیں؟ کہنے لگے ہاں، سر ہلایا۔ ایک دم سے نئی حاجرہ نے جنم لیا۔ انہوں نے کہا جائیے آپ، میرا اللہ مجھے ضائع نہیں کرے گا۔ دونوں میاں بیوی پیدل چل رہے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام بوجھل دل کے ساتھ اونٹی پر سوار ہوئے اور اپنی گود میں بچے کو لیے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ یہ کوئی مہینے کے لیے نہیں جا رہے تھے، وہ پتہ نہیں کب واپس آئیں گے، انہیں جاتا ہوا دیکھتی رہیں۔ وہ پہاڑی پر چڑھے، اونٹنی نیچے اتری تو انہوں نے منہ موڑا اور واپس اس وادی کی طرف چل دیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے کہا ربنا انی اسکنت من ذریتی بوادی غیر ذی زرع عند بیتک المحرم۔ آپ اندازہ لگائیں، ایک آدمی کی عمر 84 سال کی عمر میں بیٹا ملا اور پھر اسے ایسے جنگل بیابان میں چھوڑ دیا جائے تو ان کے دل پر کیا بیت رہی ہوگی۔ اس دعا میں وہ درد ہے۔ اللہ سے کہہ رہی ہیں اللہ تو مہربان ہے، یا اس میں کوئی تیری مہربانی ہے؟ ایسے جنگل بیابان میں چھوڑ دیا جائے تو ان کے دل پر کیا بیتے گی؟ اس میں بھی کوئی تیری مہربانی ہوگی، تیری محبت ہوگی، اللہ سے وہ ہم کلام ہو رہے ہیں، تیری شفقت ہوگی۔ انی اسکنت من ذریتی، میں نے چھوڑ دیا اپنی اولاد کو، یا اللہ میں نے وہاں چھوڑا ہے جہاں تو پتہ بھی، جہاں نہ پتہ ہے، نہ دانا ہے، نہ پانی ہے، تو جان یا نہ جانے یہ درد بھری دعا عرش کو ہلا دیا اس نے۔ اور آپ نے منہ موڑا، اس باپ پر کیا گزری ہوگی جو قدم قدم پر اپنے معصوم بچے سے دور ہوتا جا رہا تھا۔ ہم اگر اپنے اوپر یہ امیجن کریں کہ کیا حال ہوا ہوگا ان کا، اور اس ماں کو سوچیں جو ہر قدم پر اپنے خاوند سے دور ہو رہی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی منزل تو آگے گھر ہے، بیوی بھی ہے ان کی، ادھر تو پتھروں کے ساتھ دوستی ہے۔ ہمارے لیے سوچنے کا مقام ہے کہ ہماری ماں حضرت حاجرہ کس طرح پہاڑوں کے درمیان اکیلی بیٹھی ہوں گی۔ باہر والا اندر والے کو نہیں دیکھ سکتا، 4 پہاڑوں کے درمیان میں وہ جگہ، اندر والا باہر والے کو نہیں دیکھ سکتا۔ اندھیری رات، ذرا امیجن کریں کیا ہوا ہوگا، کالے پہاڑ، اندھیرا، تارے بھی حیران ہوئے ہوں گے یہ کون بی بی بیٹھی ہوئی ہے۔ چاند اور تارے دیکھ رہے ہوں گے کہ اندھیرے میں ایک توشیزہ معصوم بچے کو لیے بیٹھی ہے۔ وہ رات حضرت حاجرہ پر کیسی گزری ہوگی کہ اندھیری رات، معصوم بچہ، اور کچھ پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ جب دن چڑھا تو سورج کی دیکھ کر آنکھیں پھٹ گئیں کہ یہ کیا ہے۔ وہ کسی پر رحم نہیں کرتا، اس کی آگ نے پتھروں کو پگھلایا، حضرت حاجرہ کے چھپر کو تپایا اور تڑپا کر رکھ دیا۔ ایک چھوٹا سا بچہ، پانی کا چھوٹا سا مشکیزہ تھا، اس سے گھونٹ گھونٹ خود بھی پیتی اور بچے کے بھی منہ میں تھوڑا تھوڑا ڈالتی۔ اس مشکیزے پر 3 دن گزارے، پانی ختم ہو گیا۔ پیاس اور بھوک کی وجہ سے حضرت اسماعیل علیہ السلام بے بس ہو گئے، رونے لگے۔ یہ بھی دیکھ دیکھ کر بلک رہی تھی بچے کو، کیا کروں، یہاں تو کوئی بھی نہیں ہے، نہ کوئی پوچھنے والا ہے، نہ دیکھنے والا ہے۔ بے قراری میں وہ صفا مروہ پہ دوڑ لگانے لگی۔
बच्चे को तड़पता हुआ ना देख सकी। चारों तरफ देख रही थी कि कोई है मेरी फरियाद सुनने वाला। ऊपर पहाड़ी पर चढ़ी, फिर नीचे उतरी तो बच्चा नज़रों से गायब हो गया। फिर दौड़ लगाई। मिस्र की शहज़ादी थी। मिस्र की शहज़ादी मक्के के नोकदार पहाड़ों पर ऊपर नीचे दौड़ रही थी। जब बच्चा नज़र आया तो फिर आहिस्ता हो गई। फिर मरवा पर चढ़ी, फिर सफ़ा पर चढ़ी, फिर मरवा पर चढ़ी। लगता है इस वक्त सफ़ा मरवा भी रो रहे होंगे और मक्के के पहाड़ भी रो रहे होंगे। सूरज भी उस वक्त रो रहा होगा। आखिर वो मरवा पर थक कर गिर गई। ये पता नहीं था कि 7 चक्कर लगा चुकी हैं। 7वें चक्कर के बाद उनकी हिम्मत जवाब दे गई। वो गिर गई। उनका दिल ना चाहा कि मैं बच्चे के सामने जाऊं और उसे मरता हुआ देखूं, इसलिए वहीं गिर गई कि मैं यहाँ मर जाऊं और वो वहाँ मर जाए। हसरत भरी नज़रों से एक बार बच्चे को देखा तो वहाँ एक आदमी खड़ा था, मुर्दा जिसमें फिर जान आ गई। फिर उन्होंने अपने बच्चे को उठाया और दौड़ लगाई। वहाँ पहुँची तो वो आदमी गायब हो गया। देखा तो एड़ियों से पानी निकल रहा था। खुद ही बोली, इतने चक्कर क्यों लगवाए, पहले ही निकाल देते। कोई इब्राहिम का गिला नहीं किया, कोई शिकवा नहीं किया। 7 चक्कर, तड़प और दर्द, इसके बाद पानी क्यों निकाला, पहले ही क्यों ना निकाल दिया। जाहिर बात है इस रास्ते में कोई कहकशां तो है नहीं, या आजमाइश थी उनकी। ये दुनिया इम्तहान की जगह है। हमने इसे जन्नत बना लिया इस दुनिया को। ये एग्जामिनेशन हॉल है। जो अल्लाह और रसूल की ग़ुलामी के दायरे में आ गया वो कामयाब हो गया। जो अल्लाह और रसूल की ग़ुलामी के दायरे से निकल गया तो समझ लें वो बर्बाद हो गया। वहाँ देखा तो पानी उबल रहा था, फुआरे मार रहा था। उस वक्त इब्रानी ज़बान चलती थी। उन्होंने उसको कहा ज़मज़म, यानी ठहर जा। वो नीचे की तरफ फिर ज़ोर मारने लगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मेरी माँ ज़मज़म ना कहती तो पूरे अरब को ये पानी सैराब कर देता, लेकिन अल्लाह ताला को भी यही मंजूर था। आजकल तो साइंस बहुत ज़्यादा एडवांस है। आप हैरान होंगे, सऊदी गवर्नमेंट ने पता लगवाया ये पानी कहाँ से आ रहा है, कौन सा सोर्स है इसका। ताइफ तक ज़मीन को खंगाला, कोई इसके पीछे, कोई इसका लिंक ना मिला उनको। कोई चश्मा भी होता है तो उसका पीछे से लिंक होता है, ज़मज़म का कोई लिंक नहीं है। जैसे ही मोटर चलाते हैं 8 और 9 झरने उनके सुराख से पानी आना शुरू हो जाता है। जैसे ही मोटर बंद कर दो पानी बंद हो जाता है। उसमें कोई मच्छर, कोई कीड़ा, कुछ नहीं, साफ़ और शफाफ पानी, ज़मज़म। अगर कोई हम बिल्डिंग वगैरह भी बनाते हैं, जितनी ऊंची बिल्डिंग बनती है उतनी ही गहरी उसकी बुनियादें रखी जाती हैं। इस माँ बेटे से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आना था तो फिर बुनियाद तो गहरी होगी ना। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नस्ल में 4000 अम्बिया आए, बनी इसराइल में 4000, और हज़रत इस्माइल एक ही जो 1.25 लाख पर भारी हैं। बल्कि कुल कायनात के लिए वहाँ पर उस टाइम कोई आबादी नहीं थी। यमन के लोग शाम जा रहे थे, तिजारती काफिला था। कबीला जुज़हम का गुज़र हुआ वहाँ से पानी की तलाश में, तो उन्होंने परिंदे देखे। पानी जब वहाँ निकला तो उसको देखकर परिंदे ऊपर से चहचहाने लगे। तो उस काफिले वालों ने देखा कि यहाँ पर परिंदे हैं, तो वो वहाँ पर 2 आदमी भेजे उन्होंने देखा, एक खातून एक बच्चा। कुआं तो नहीं था, पानी उबल रहा था। वो सारे आए और बोले, बहन हम यहाँ ठहर जाएं। तो वो बोली, ठहर जाओ लेकिन पानी मेरा है। वो बोले, ठीक है पानी आपका है। 1 साल बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इजाज़त मिली, जाओ मिलकर आओ। मिलने आए। सोचा ज़रा इस घाटी पर इब्राहीम को जुदा किया था, इस पर कितनी मर्तबा जाकर हाजरा की नज़रें ठहरती होंगी जहाँ से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम गए थे। रोज़ देखती होंगी वो मुड़ मुड़ कर वहाँ पर, क्योंकि कोई कांटेक्ट नहीं था उनका आपस में। ख़ास तौर पे आज के दौर में अगर हम देखें तो आज के दौर में तो कोई अल्लाह की मानने को तैयार नहीं है, कोई जहन्नुम से डरने को तैयार नहीं है, लोग जन्नत के तलबगार नहीं हैं। 1 साल बाद ऊँटनी का सर नज़र आया तो दिल उछलकर आसमान को जा लगा कि मेरी आंखों की ठंडक आ गया, मेरे सर का साया आ गया, मेरे बेटे की छाँव आया है।
اونٹنی بٹھائی، کہا تشریف لائیے، کہنے لگے اترنے کا حکم نہیں ہے، صرف ملاقات۔ کہنے لگی نہ آتے، صبر آیا ہوا تھا، صبر توڑ کے پھر جا رہے ہیں، پھر بھی اف نہیں کی، کوئی شکوہ گلا نہیں۔ کہنے لگی اچھا لو بچے کو گود میں دے دو۔ بچے کو سینے سے لگایا، پیار کیا، آنسو بچے کے رخسار پر گرنے لگے۔ کہنے لگی اجازت ہے آپ کا سر دھو دوں، ہاتھ منہ پاؤں دھو دوں؟ کہنے لگے ٹھیک ہے۔ پھر جب وہ بچہ تھوڑا بڑا ہوا، بھاگنے دوڑنے لگا، ایسی حرکتیں کرنے لگا جو دل میں اتر جائیں، نظروں کو بھا گیا، تو خواب آنا شروع ہوئے کہ اپنی قیمتی چیز قربان کرو۔ پتہ نہیں کتنی بکریاں قربان کر دیں۔ پھر خواب آیا کہ اپنی قیمتی چیز قربان کرو۔ پھر پتہ نہیں کتنی گائے قربان کر دیں۔ پھر خواب آیا قیمتی چیز قربان کرو۔ پھر اونٹ قربان کر دیے۔ پھر خواب آیا قیمتی چیز قربان کرو۔ پھر خیال آیا کہ یہ اسماعیل کی طرف اشارہ ہے۔ 1500 کلومیٹر، 1 مہینے کا سفر، اونٹ کا، چھری لے کر ایک باپ اپنے بچے کو ذبح کرنے جا رہا ہے۔ اس مہینے کے سمجھ لیں ہر قدم پر، پورے مہینے جو وہ چلے ہوں گے، ان کا دل کس طرح تڑپا ہوگا۔ جس باپ کی عمر 92 سال ہو، حضرت ابراہیم کا ہر سیکنڈ میں دل پھٹتا ہوگا کہ بچے کو ذبح کرنے جا رہا ہوں۔ اللہ نے تو ہمیں بہت آسان دین دیا ہے، ہم سے تو بچوں کی قربانی نہیں مانگی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ، میرا اللہ ہمیں کہہ دیتا کہ بچے قربان کرو تو ہم بھی چھریاں چلا دیتے۔ 92 سال عمر، بڑھاپے میں 1 مہینے کا سفر، یہ اذیت برداشت کرتے ہوئے جا رہے تھے کہ اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنا ہے۔ اب اسماعیل نے جانا ہے، یہ ہے میرے ابا، وہ کیسے لپٹے ہوئے ہوں گے، کیسے چوما ہوگا انہوں نے۔ کہا بچے کو تیار کرو، حضرت حاجرہ سے کہا، میں اسے سیر کروانے لے جا رہا ہوں۔ ماں بھی خوش ہو گئی۔ لے کر پہنچے جمرات پر، جہاں پر شیطان کو کنکریاں ماری جاتی ہیں۔ اس وقت وہ پہاڑوں میں گری ہوئی ایک تنگ سی گلی تھی۔ فرمایا تمہیں ذبح کرنا ہے۔ آج کل اگر ہم دیکھیں تو ماں کس طرح کی ہے آج کی، کہ وہ زمانے میں کھوئی ہوئی ہے، بچوں کی وہ تربیت نہیں دے رہی۔ اصل چیز بچے کی تربیت ہوتی ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا بابا جان آپ ایسا کریں، دیر کیوں کر رہے ہیں؟ بولے آپ دیکھیں کہ میں آپ کی اور اللہ کی آزمائش پر پودرا اتروں گا انشاءاللہ۔ پھر ذہن ماں کی طرف چلا گیا تو اسے پتا چلا تو کیا کرے گی۔ کرتا اتارا اور اپنے بابا کو دیا، یہ کرتا میری ماں کو دے دینا، وہ جب مجھے یاد کرے گی میرا کرتا دیکھ لے گی، اور آپ نے مجھے یہیں دفن کرنا ہے، وہاں نہیں لے جانا، اور آپ احتیاط کریں مجھے الٹا لٹائیں، میرا سر زمین پر لگا دیں تاکہ مجھے دیکھ کر آپ کو تکلیف نہ ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب ان کے ہاتھ پاؤں باندھے، بال پکڑے، تو ان کے دل پر کیا بیتی ہوگی۔ جب چھری پھیرنے کے لیے جھکے تو آسمان کی طرف ایک بار پھر دیکھا، یا اللہ کیا تو مجھ سے ناراض ہے؟ کیا میرے دل میں اسماعیل زیادہ اتر گیا ہے؟ یا اللہ ایسا کہیں نہیں، یا اللہ میرا کوئی امتحان ہے، اور چھری چلا دی۔ چھری کی کیا حیثیت ہے، اس نے چلنے سے ہی انکار کر دیا۔ پھر چلائی، پھر گئے، پھر چھری کو پتھر پر تیز کیا، تیز کر کے لائے، جب آئے اور بال پکڑے اور آسمان کی طرف دیکھا، فرشتہ انسانی تاریخ میں 2 مرتبہ روئے ہیں۔ ایک جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا گھٹنا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی کمر پر رکھا اور سر کے بال پکڑے ذبح کرنے کے لیے کہ یا اللہ تو مجھ سے ناراض ہو گیا ہے، تو آسمان کے فرشتوں کی چیخیں نکل گئیں۔ دوسرے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف میں پتھر پڑے تو 2 دفعہ آسمان کے فرشتے روئے۔ اللہ نے کہا ابراہیم تو پاس ہو گیا، چھری چل گئی، آنکھوں پر تو پٹی بندھی تھی، کھولی تو دمبا سامنے تھا، سامنے اسماعیل اور جبریل کھڑے ہوئے تھے۔ یہ جانور کی قربانی ایک پیغام ہے کہ اپنے غلط جذبات کو اللہ پر قربان کر دو۔ ہم سے اللہ یہ نہیں کہہ رہا کہ بچے قربان کرو، ہم سے اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ غلط جذبات قربان کرو۔ جو جذبات تمہیں اللہ اور رسول سے دور کرتے ہیں ان پر چھری چلاؤ۔ سچ بولنے کے لیے چھری چلانی ہے تو چلا دو اور اسے پھیلا دو۔ ساری شریعت میں جو اللہ نے حلال کیا ہے یہ کرنا ہے۔
اس کے لیے اپنے جذبات کو قربان کر دو، اور جو حرام کیا ہے نہیں کرنا تو اس کو چھوڑ دو، اپنے جذبات قربان کر دو۔ تو یہ ہے قربانی کی اصل حقیقت۔ جانور دمبا ذبح کرنا تو اس کی ایک علامت ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج پر 63 اونٹ ذبح کیے اور اپنے ہاتھ سے ذبح کیے۔ حضرت علی نے 37 اونٹوں کی قربانی کی۔ تو قربانی کی اصل حقیقت یہ ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول پر اپنے جذبات کو قربان کر دیں، اپنے جذبوں کو قربان کر دیں۔ ابوالکلام آزاد بہت مشہور ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ نے چھری کے لیے چلنا طے کیا ہوا تھا۔ جب اسماعیل کو لٹایا اور اسماعیل کو کھینچ لیا، چھری کو روک دیا۔ جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ بن عبد المطلب جب زمزم کا کنواں کھود رہے تھے تو باپ بیٹا تھے، حارث اور عبد المطلب، تھک کر کہنے لگے یا اللہ اگر تو مجھے 10 بیٹے دے گا تو میں ایک کو تیرے نام پر قربان کر دوں گا۔ حضرت مطلب جو ہیں وہ حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے۔ اللہ نے 15 بیٹے دیے۔ جب وہ جوان ہو گئے تو انہیں اکٹھا کیا اور کہا کہ میں نے منت مانی تھی۔ تو انہوں نے کہا ابا جان آپ جس پر ہاتھ رکھیں گے ہم تیار ہیں۔ کیا عطا تھی ان کی؟ وہ بولے میں قرا ڈالوں گا۔ تو حضرت عبداللہ کے نام قرا نکلا۔ حضرت عبداللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم تھے، وہ ان کو زیادہ محبوب تھے حضرت عبد المطلب کو۔ تو انہوں نے ہاتھ پکڑا اور چھرا اٹھایا۔ عمر بن عاص بن ایل وہ سامنے آ کر کھڑے ہو گئے، کہنے لگے میں یہ ظلم نہیں ہونے دوں گا، یہ سردار کا حکم ہے۔ وہ سردار تھے، یہ بولے آگے میں بھی سردار کھڑا ہے، یعنی حضرت عبد المطلب بھی سردار تھے۔ سارے مکے والے ان کے ساتھ ہو گئے، حضرت عبد المطلب اکیلے رہ گئے۔ کہا وہ جو کتبے کی کاہنہ نجران میں ہے وہ فیصلہ کرے گی، میں وہ مانوں گا۔ کہا چلو۔ تو قریش مکہ کے سردار اس کے پاس گئے، وہ عورت تھی۔ اس نے کہا تم لوگ قتل کا معاوضہ کیا لیتے ہو؟ کہا 100 اونٹ۔ انہوں نے کہا ایک تیر پر لکھو عبداللہ اور ایک پر لکھو 10 اونٹ اور قرا ڈالو، اگر اونٹوں کا قرا نکل آئے تو جتنے اونٹ لکھے ہیں وہ اونٹ ذبح کر دینا، اور عبداللہ کو چھوڑ دینا، اور اگر عبداللہ کا نام نکلے تو ہر دفعہ 10 اونٹ بڑھا دو۔ تو سب خوش ہو گئے۔ تو عبد المطلب نے احتیاطاً 100 اونٹ پہلے کھڑے کر لیے، حرم شریف میں اکٹھے ہو گئے۔ تیر پر 10 اونٹ عبداللہ لکھا، عبداللہ کا نام نکل آیا، پھر 20 اونٹ کر دیے، پھر عبداللہ لکھا، پھر عبداللہ کا نام نکل آیا، پھر 30 اونٹ کر دیے۔ اسی طرح کرتے کرتے 100 اونٹ پر اونٹوں کا قرا نکلا۔ عبداللہ نے کہا ایک دفعہ اور کروں گا، پھر 100 اونٹوں پر قرا نکلا۔ اسی طرح 3 دفعہ 100 اونٹوں پر قرا نکلا۔ تو عبدالکلام آزاد فرماتے ہیں دوسری دفعہ چھری چلنے لگی تھی۔ اس چھری نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو نکالا، عبداللہ کو نکالا، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 ذبیحوں کی اولاد کہا جاتا ہے۔ ہمارے لیے اس میں یہ مثال ہے کہ جب اللہ کا حکم آ گیا تو پھر اپنی پسند کو پیچھے چھوڑ دو۔ سب سے پہلے اللہ اور رسول کا فرمان، پھر اس کے بعد ہماری پسند ہے۔ ہم نے یہ سمجھ لیا ہے، دین کو ایک بوفے ٹیبل سمجھ لیا ہے، جو ہمیں پسند آتا ہے وہ ہم اپنی پلیٹ میں ڈال لیتے ہیں، جو پسند نہیں آتا وہ ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ پتہ ہے کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ کہہ رہے ہیں اے ایمان والو پورے کے پورے دین میں داخل ہو جاؤ۔ ہم کہاں پر کھڑے ہیں؟ سوچیں ذرا۔ اللہ ہمیں اور آپ کو ثابت قدم رکھے اور عمل کرنے والا بنائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔